یورپ میں مورگیج پر گھر لینا۔ میں تقریباً 10 سال سے سویڈن میں ہوں اور کرائے پر رہ رہا ہوں، جو وقت کے ساتھ کافی مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے یہاں کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مورگیج پر گھر لے لیتے ہیں، جن میں 15% آپ کو اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے، باقی 85% بینک دیتا ہے، اور اس میں ایک فکس مورگیج ہوتی ہے اور ایک ویریبل ہوتی ہے۔ تو کیا مورگیج کی یہ دونوں قسمیں ناجائز ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ عمران صاحب سویڈن سے۔ جی، جب ابھی میرا سویڈن کا دورہ ہوا تو ہر آدمی کا یہی سوال تھا، مورگیج پہ گھر لینا۔ دیکھیں، جو فکس ہوتا ہے نا، اس میں بھی جو جہاں تک مجھے معلومات ہیں اس میں بھی وہ فکس ہوتا نہیں ہے۔ اس میں میرا خیال ہے یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ابھی کیش دے دیں گے تو اتنا ہے، اور قسطوں پہ دیں گے تو اتنا ہے، اور اس میں وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ تو ناجائز ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو نا کہ آپ سے معاہدہ یہ ہوا کہ آپ کیش پیمنٹ دیں گے تو گھر اتنے کا ہے، اور قسطوں پہ لیں گے تو گھر اتنے کا ہے، مہنگا ہے، اور اسی وقت پھر آپ طے کر لیں کہ میں نے کون سی قیمت پہ لینا ہے، تو پھر جائز ہے یہ۔ لیکن ایسا مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا تو کوئی تو بتاتا نا ہمیں۔ پورے یورپ میں ہم نے دورہ کیا، کسی نے بھی نہیں بتایا کہ اس طرح ہوتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ سود لگتا چلا جاتا ہے، آپ جتنا لیٹ پیمنٹ کریں اتنا زیادہ سود لگتا ہے۔ اور بلکہ مسئلہ تو یہ ہوتا ہے مورگیج پہ، آپ بینک سے لون لیتے ہیں اور پھر بینک کو سود کے ساتھ واپس کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو وہ بینک کیش ہی پیمنٹ کر دیتا ہے آگے، تو بینک سے تو آپ کا سود کا معاملہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سب مل کے نا، یورپ میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان کا یہ ذمہ داری ہے کہ اسلامک بینکنگ کو وہاں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ کینیڈا میں، یو کے میں، یو ایس اے میں اسلامک بینکنگ کھل گئی ہے۔ امریکہ میں بہت سے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلامک بینکنگ یعنی شرکت متناقصہ کے ذریعے گھر بنا لی الحمدللہ۔ تو اب اس طرح سے اگر مسلمان چلتے رہے، ان کے پاس تو پراپرٹی آئے گی نہیں کبھی زندگی میں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامک بینکنگ کے لیے وہاں کوشش کریں۔ یورپ میں الحمدللہ وہ لوگ سنتے ہیں، وہاں آپ کو کیس کریں گے، آپ کہیں گے بھئی سود ہمارے مذہب میں حرام ہے، تو ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ کو رواج دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ سویڈن ہے یا ناروے ہے یا یہ کنٹریز سنیں گے بات۔ مسلمان اجتماعی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ بس ناجائز کو جائز کرنے کے طریقے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جیسے جتنے بھی یورپین لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ یورپ میں اسلامک بینکنگ کو فروغ دینے کی کوشش کریں، گوروں کو اس طرف لے کر آئیں۔ آپ گوروں کو لالچ دیں، آپ بولیں بھائی بہت سارے لوگ تمہارے پاس اکاؤنٹ کھولیں گے اگر تم نے اسلامک بینکنگ کی بنیاد رکھ لی یہاں پہ، کیونکہ بہت سارے مسلمان سود سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ میزان بینک اور بینک اسلامی وغیرہ میں ان کے پاس ماشاءاللہ سرمایہ بہت ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے عام بینکوں سے پیسہ نکال کے میزان بینک میں اور بینک اسلامی میں اور ایسے اسلامک بینکوں میں رکھوا لیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب جو سودی بینک ہے وہ بھی اسلامک بینکنگ کی انہوں نے بھی ونڈو کھول دی، اور وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں۔ تو مسلمان اجتماعی سطح پہ کوئی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔